نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور ناعاقبت اور اندیش تھی، بہت بری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصہ میں دن رات تبلیغ حق فرمائی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی اور خدا سے عرض کی، مولا ان کافروں کو دین سے اکھاڑ دے، اس کو اپنے دین سے اکھاڑ دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا، اے نوح، میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دوں گا۔ تو اپنے اور چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع کی۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے، اے نوح، کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں، ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ کافر یہ سن کر ہنستے اور متاخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے درجے میں حوش اور درندے، درمیانی درجہ میں چوپائی وغیرہ اور اوپر کے درجہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان۔ پرندے بھی اوپر کے درجے میں تھے۔ پھر جب حکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوا روئے زمین پر کوئی بھی نہ تھا، پانی میں غرق ہو گیا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول پر ایمان اور اس کی اطاعت سے ہی دونوں جہان میں نجات اور فلاح مل سکتی ہے۔ طوفان نوح اور ایک بڑھیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بری بھی ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا، جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجیے گا تاکہ میں بھی کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھوپڑی شہر کے کچھ فاصلہ پر تھی۔ پھر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو کشتی میں چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا۔ خدا کا ہولناک عذاب پانی طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے، اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت، وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز انتظار میں ہوں
کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بڑی بھی طوفان تو ابھی آ بھی چکا اور کافر سب ہلاک بھی ہو چلے۔ اس کشتی کے ذریعے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر تعجب ہے کہ تم زندہ کیسے بچ گئی؟ عرض کیا اچھا یہ بات ہے، تو پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ خدا کا ہو جائے، خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے اور بغیر کسی سبب ظاہری کے بھی اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور خدا کی قدرت کے کرشمے۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں مہدوم دیکھا، ختم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے بڑا تعجب فرمائی، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراج گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ نے اپنے دراگوش کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعہ سے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کے پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا۔ 100 سال بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو شام کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کو خیال ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے ہوئے تھے۔ خدا نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 برس یہاں ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیں کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھیں،
آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ نگاہ کے سامنے اللہ کے اس گدھے کو بھی زندہ کیا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے۔ وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کی گھر کی باندی تھی، نوکرانی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے تو 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا فرماتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے میں بینا ہو جاؤں، یعنی میں دیکھنے لگوں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے، اور اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 18 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کا جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بال کا ہلال تھا۔ جسم مبارک کو کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اسے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا دینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح و سالم رہتا ہے، صحیح سلامت رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔